شمس المکاتب ویب گاہ میں نیا کورس شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اوپر مینیو پر کلک کریں اور پھر نیچے جائیں۔ یہاں آپ کو کورسز نظر آئے گا، اس پر کلک کریں۔ یہاں آپ کے سامنے کورسز آ جائیں گے۔ دیکھیں، علم معانی کورس ہے، اعراب کورس ہے، فارسی کورس ہے، علم میراث، علم قافیہ کورس، ریاضت شعری کورس، تحریر و صحافت کورس، وزن شعری کورس۔ مثال کے طور پہ میں تحریر و صحافت کورس کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں، اس کی 20 اسباق ہیں اور ابھی فی الحال اس کے ایک اساتذہ میں سے ایک ہی ہے۔ وزن شعری کورس ہے، اس کے 6 اساتذہ یہاں پر دستیاب ہیں۔ ریاضت شعری کورس ہے، اس کے 3 اساتذہ دستیاب ہیں۔ اساتذہ جتنے بھی ہوں، ایک تو کم از کم ہوگا ہی۔ تو آپ اس پہ شروع کریں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آئے گا، کیا آپ تحریر و صحافت کورس شروع کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں شروع کرے پر کلک کریں، براہ کرم انتظار فرمائے پر آئے گا اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ کورس شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو دھیان سے سمجھ لیں، کورس کرنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے تو اوپر دیکھیں، آپ کی یہ درسگاہ ہے، اس میں اوپر کل اسباق 20 ہیں، حل کردہ اسباق 0 ہیں، حاصل کردہ نمبر 2000 میں سے 0 ہے۔ ہر سبق کے 100 نمبر ہیں، تو 20 اسباق کے 2000 نمبر آپ کو لینے ہیں۔ اب اس میں آپ ایک ایک سبق کر کے حل کریں گے اور جو چیک کرنے والا استاد ہوگا وہ آپ کو نمبر دے گا اور آپ کی غلطیاں بتائے گا، ٹھیک ہے؟ کورس مکمل ہونے کے بعد آپ کو سند مل جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وہ پھر ایڈمن فیصلہ کرے گا کہ آپ کو سند دینی ہے یا نہیں دینی، لیکن یہاں سسٹم ایسا ہے کہ اگر کسی سبق میں آپ کے 50 سے کم نمبر ہوئے تو آپ کو اگلے سبق حل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، یعنی آپ کر ہی نہیں سکیں گے حل جب تک کہ آپ کسی سبق میں 50 سے اوپر نمبر نہ لے لیں۔ تو جب آپ کا کورس مکمل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے، ہر سبق میں آپ نے 50 سے اوپر نمبر لیے ہوں گے تو آپ کی سند بن جائے گی۔ اگر آپ نے 90% سے زائد نمبر لیے، یعنی 2000 ہیں، ہر سبق میں آپ نے کسی میں 85 نمبر لیے، کسی میں 90 لیے، کسی میں 95 لیے، اور ان سب کا اوسط جو نکلا تو وہ 90% یا اس سے اوپر ہے، تو اسی ویب سائٹ پر آپ اس کورس کے استاد مقرر ہو جائیں گے خود بخود، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ کو یہ سبق پڑھنے کو ملا ہے۔ دیکھیں، پہلا سبق چھوٹے اور بڑے الفاظ، اس سبق کو پورا آپ کو پڑھنا ہے اور اس سبق کو یہاں تک پڑھنے کے بعد سب سے آخر میں دیکھیں کام لکھا ہوا ہے کہ اس پورے سبق کو دھیان سے پڑھنے کے بعد یہ 3 کام آپ کو کرنے ہیں۔ یہ 3 کام آپ کو یہاں لکھنے ہیں، سبق یہاں حل کرے لکھا ہوا ہے، اور پورا سبق لکھنے کے بعد آپ یہ جواب بھیجے پر کلک کریں گے تو آپ کا جواب چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ میں مثال کے طور پر یہاں پر لکھتا ہوں پہلا نمبر لگا کے، اور یہ فرض کر لیں کہ یہ ہم نے پہلا سبق لکھا، پھر اس کے بعد دوسرا نمبر لگا کے کام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ آپ نے کیا، پھر اس کے بعد تیسرا نمبر لگا کر کام کا آپ نے تیسرا حصہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ فرض کر لیں یہ آپ کا کام پورا مکمل ہو گیا ہے۔ اچھا، اگر غلطی سے آپ سے ری سٹارٹ ہو جاتا ہے، صفحہ ریفریش ہو جاتا ہے، تو گھبرائیے گا نہیں۔ آپ دوبارہ یہاں پر جانے کے لیے دیکھیں، آپ کا یہ پہلا صفحہ آئے گا، نہ آئے تو یہاں پر دوبارہ مینیو میں جائیں، پہلا صفحہ پہ کلک کریں، آپ کا یہ پہلا صفحہ آ جائے گا۔ یہاں جاری کورس ہے، آپ کا تحریر و صحافت کورس چل رہا ہے، جاری رکھے پر کلک کریں، چھوڑے پر کلک مت کیجیے گا، چھوڑے پر کلک کرنے سے کورس ختم ہو جائے گا، اور پہلی مرتبہ کوئی کورس آپ کریں گے تو ہر سبق حل کرنے پر آپ کو کوائنز ملیں گے، اور اگر چھوڑے پر آپ نے کلک کر کے کورس کو چھوڑ دیا، دوبارہ وہی کورس کریں گے تو کوائنز نہیں ملیں گے۔ جاری رکھے پر کلک کرتے ہیں تو آپ دوبارہ یہاں آ گئے، اور یہ آپ نے یہاں پر کام کیا ہوا تھا، یہ دیکھیں کام آپ کا محفوظ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو سبق حل کرتے ہوئے کوئی بات سمجھنی ہے، کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اوپر آپ یہاں سوال کا عنوان ڈالیں اور پورا سوال لکھیں۔ یہ مت لکھیے گا کہ یہ سبق سمجھ میں نہیں آ رہا، غیر واضح نہیں لکھیے گا، کیونکہ یہ سوال آپ کا ایڈمن اور معلمین کے پاس جائے گا نا، تو ان کے پاس یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کون سا سبق حل کیا ہوا ہے، نہ سبق ان کے پاس ہوگا نہ کچھ ہوگا، تو پورا سوال واضح کر کے لکھنا ہے۔ فرض کر لیں آپ نے چھوٹے اور بڑے الفاظ سے متعلق یہاں پر پورا اشکال لکھنا ہے کہ مجھے چھوٹے اور بڑے الفاظ میں سے چھوٹے الفاظ میں مجھے یہ اشکال ہو رہا ہے کہ الف مد آ چھوٹا لفظ شمار ہوگا یا بڑا لفظ شمار ہوگا، لفظ آج چھوٹا لفظ ہے یا بڑا لفظ ہے، تو یوں آپ کوئی اشکال جو ہے آپ پورا سوال لکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس سوال کا کیا عنوان رکھا جا سکتا ہے، تاکہ اس عنوان کو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں بھائی یہ والا سوال ہے۔ وہ عنوان آپ یہاں ڈالیں اور ارسال کرے پر کلک کریں، آپ کا سوال چلا جائے گا۔ یہ سوال آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ دوبارہ مینیو پر کلک کریں، نیچے آئیں، اور یہاں آپ سوالات دیکھ رہے ہیں، آپ 39 سوالات اب تک آ چکے ہیں۔ یہاں آپ آئیں گے تو آپ کو اس طریقے سے یہاں نظر آئے گا، یہ دیکھیں سبق نمبر 3 کے حل میں غلطی کی وضاحت، سبسکرپشن ختم ہونے سے کورس باقی رہے گا، کیا دونوں مرکب درست ہیں؟
औसत। अब ये औसत जो लिखा है ये सवाल का उन्वान गलत है। क्या उम्मत अहमद मुरसल कह सकते हैं? ये देखिए ये पूरा उन्वान है, सही हो गया। अब दोबारा हम जाते हैं पहले सफ़े पर और हमें दोबारा जाना है अपने कोर्स में और ये समझना है कि कोर्स के अंदर हमने जब सबक हल कर लिया तो उसको भेजना कैसे। जवाब भेजे पर आप क्लिक करें तो आपका जवाब चला जाएगा, ठीक है। आपको सबक हल करने पर 2 कॉइन्स दिए गए। देखिए हर सबक हल करने पर आपको 2 कॉइन्स मिलेंगे। कॉइन्स का क्या करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। अब ये आपका पहला सबक भेज दिया। ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, नया काम इरसाल करने में बाकी वक्त 24 घंटे से पहले आप अगला सबक नहीं हल कर सकते। अभी आपके सामने अगला सबक नहीं आ रहा, बल्कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है आपका सबक जल्द ही चेक करके अगला सबक दिया जाएगा, तसल्ली से इंतज़ार करें। आपका सबक किसी उस्ताद के पास जाएगा, वो आपको चेक करेंगे। ये देखिए ये आपका पहला सबक है, ऊपर लिखा हुआ है हल शुदा पड़ताल बाकी, यानी आपने हल कर लिया है, चेक करना बाकी है उस्ताद की तरफ से। यहाँ आपका ये काम है। अच्छा अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आपने जो काम करके पेश किया उस पर मौल्लिम का तबसरा और नंबर यहाँ नज़र आएंगे। तब तक आप चाहें तो अपने जवाबात अपडेट कर सकते हैं। यहाँ आप ये देखिए दोबारा मैं लिखता हूँ इसको यूँ यूँ करके और फिर मैं लिखता हूँ जवाब अपडेट करें, फिर क्लिक करें तो चेक करने से पहले आप अपने जवाब को दोबारा तब्दील कर सकते हैं। कोई गलती हो गई है आपकी तो वो आप दोबारा करके भेज सकते हैं, जितनी मरतबा चाहें अपडेट करके भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मौल्लिम एक मरतबा चेक कर लेगा आपका सबक, उसके बाद फिर आप इसको एडिट नहीं कर सकेंगे, अपडेट नहीं कर सकेंगे। फिर आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पर आपको यहाँ ये नज़र आएगा कि मौल्लिम ने काम चेक कर लिया है, नंबर दे दिया है और अगला सबक आपके सामने आ जाएगा। अगला सबक आप हल करेंगे, लेकिन जब आप भेजे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाले टाइम पूरा होने से पहले 23 मिनट 59 सेकंड, ये 24 घंटे पूरे होने से पहले आप अगला सबक नहीं भेज सकते। पूरी दुनिया का कानून है कि किसी भी इदारे में, मदरसे में, स्कूल में एक दिन में एक सबक पढ़ाया जाता है, तो आपको यहाँ भी तसल्ली से एक सबक करना है। अच्छा फ़र्ज़ करें आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा, तीसरे चौथे सबक में आपको लगा कि नहीं ये वाला कोर्स तो बहुत मुश्किल है, या तो मैं हल कर रहा हूँ लेकिन 50 नंबर से ऊपर मिल ही नहीं रहे, और जब 50 नंबर से ऊपर नहीं मिलेंगे तो आपको अगला सबक नहीं मिलेगा, तो आप कोर्स को छोड़ना चाह रहे हैं। आप अपने पहले सफ़े पर आएँ और यहाँ छोड़े बटन पर क्लिक करें। लिखा हुआ आएगा क्या आप वाकई इस कोर्स को छोड़ना चाहते हैं? आपकी पेशरफ्त ख़त्म हो जाएगी, दोबारा करने पर कॉइन्स नहीं मिलेंगे। आप हाँ छोड़े पर क्लिक करें और कोर्स को छोड़ दें। अब आपका देखिए जारी कोर्स पे क्या लिखा हुआ है, फ़िलहाल आपका कोई कोर्स नहीं चल रहा, कोर्स शुरू करें। तो चाहें तो यहाँ से कोर्स देखें पर क्लिक करें, या जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ से आप नीचे कोर्स में चले जाएंगे, कोर्सेज़ में, ठीक है। यहाँ से भी आप कोर्सेज़ देखे पे क्लिक करेंगे तो कोर्सेज़ आपके सामने आ जाएंगे। अब आप अरबी कोर्स करना चाहते हैं, मुकम्मल अरबी ग्रामर, शुरू करे पर क्लिक करें। आपका हाँ शुरू करे पर क्लिक करने पर अरबी ग्रामर कोर्स शुरू हो जाएगा। इसके भी फ़िलहाल 42 सबक हैं। ये टोटल 70 असबाक का कोर्स है, बाकी असबाक इसमें मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। ये अहम हिदायत लिखी हुई है, ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा।